السلام علیکم عزیز طلباء کرام، اسلامیات جماعت ہشتم آج تیسرا ویڈیو لیکچر ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 3 سے۔ آپ کے سامنے کتاب کھلی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پیج نمبر 3 پہلا ہیڈنگ ہے الکلمات والتراکیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلمات والتراکیب یعنی الفاظ معنی، الکلمات والتراکیب الفاظ معنی۔ تو آج کے سبق میں ہم الفاظ معنی پڑھیں گے۔ الانفال، انفال کا معنی ہے مال غنیمت۔ لفظ انفال یہ جمع ہے، اس کا جو واحد ہے وہ نفل آتا ہے، یہ نفل کی جمع ہے، اور نفل کی جمع انفال اور نوافل دونوں آتے ہیں۔ تو انفال کا جو معنی ہے مال غنیمت، اور نفل کا جو لفظی معنی ہے یہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اضافی چیز، زائد چیز کو نفل کہتے ہیں۔ نمبر 2، اصلحوا ذات بینکم۔ اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو۔ اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو۔ اس سے پہلے جو سبق آپ نے پڑھا تھا اس میں یہ لفظ آیا تھا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تو اس میں اس کا جو لفظی معنی آیا تھا کتاب کے اندر اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو، یہ اس وقت بھی آپ نے پڑھا تھا۔ تو اصلحوا کا معنی صلح رکھو، آپس میں صلح رکھو، اس وقت آپ نے پڑھا تھا اصلحوا ذات بینکم، آپس میں صلح رکھو۔ تو آج کے الفاظ معنی میں اس کا معنی آیا ہے اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو۔ وجلت، ڈر جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، یہ دونوں اس کے معنی ہیں، دونوں درست ہیں۔ وجلت ڈرتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں۔ کارہون، ناگواری محسوس کرنے والے، کارہون ناگواری محسوس کرنے والے۔ یساقون، وہ ہانکے جاتے ہیں، یساقون وہ ہانکے جاتے ہیں۔ احدا ایک مؤنث، احدا ایک مؤنث، عربی میں ایک کو احدا کہتے ہیں جو مؤنث ہو۔ دابر جڑ، دابر کا معنی ہے جڑ۔ تستغیثون، تم فریاد کرتے ہو، تستغیثون تم فریاد کرتے ہو، فریاد کرنا یعنی سوال کرنا۔ مردفین لگاتار آنے والے، لگاتار آنے والے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ یہ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ مردفین یہ ان فرشتوں کی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے دن مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے تھے، 1000 فرشتے جو کہ مردفین تھے، ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آنے والے۔ غیر ذات شوکہ، بغیر کیل کانٹے کے، بغیر اسلحے اور قوت کے۔ غیر ذات شوکہ، بغیر کیل کانٹے کے۔ اصل میں شوکہ کیل کو یا کانٹے کو بولتے ہیں عربی میں، ذات شوکہ کانٹے والے، غیر ذات شوکہ بغیر کیل کانٹے کے۔ بغیر کیل کانٹے کے یہ اس قافلے کی صفت ہے جس کی سرداری ابو سفیان کر رہا تھا، وہ بغیر کیل کانٹے کے تھے، یعنی ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی اسلحہ اور قوت نہیں تھا، بلکہ تجارتی قافلہ تھا۔ تو دیکھو بیٹا، آج کا جو پہلا ہم نے سبق پڑھ لیا یہ الفاظ معنی کے ہیں، یہ 10 الفاظ ہیں، ان کے عربی الفاظ ہیں، ان کے معنی یہاں کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، ان کو میں نے آپ کو پڑھایا۔ اس کے بعد آتا ہے التمارین۔ التمارین، تو تمارین میں مشق۔ اس سبق میں السؤال الاول، سوال نمبر 1، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ اس سبق میں یعنی سورۃ الانفال الدرس الاول الف جس کو آپ نے پڑھا، اس سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی کون کون سی صفات بیان کی ہے۔ تو دیکھو یہ آپ آیت نمبر 2 اور 3، یہ آیت نمبر 2 اور 3
جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہے۔ اس کو پہلے بھی میں نے آپ کو ہیڈنگ کے سامنے آپ کو سمجھایا تھا، آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج دوبارہ آپ دیکھ لیں کہ اس سبق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی جو صفات بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، مومنوں کی صفات۔ تو اس سبق میں یعنی سورہ انفال الدرس الاول الف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی 5 صفات بیان کی ہے۔ نمبر 1 خوف خدا، نمبر 2 ایمان میں اضافہ، نمبر 3 اللہ پر بھروسہ، نمبر 4 نماز کا قیام، نمبر 5 اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو یہ جو 5 صفات ہیں یہ مومنوں کی صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سورہ انفال الدرس الاول الف میں یعنی سورہ انفال کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا ہے۔ تو دیکھو آج میں دوبارہ انہی 5 صفات کو آپ کو پڑھاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ 5 صفات ہیں، آیت نمبر 2 اور 3 یہ 5 صفات ہیں۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو لوگ ہیں جو ان 5 صفات کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، جو سچے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت نمبر 4 میں انعامات ذکر کیے ہیں۔ تو دیکھو پہلی صفت کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہ ہیں، انما المؤمنون الذین بے شک مومن تو وہ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے علیہم ان کے اوپر، آیاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات، زادتہم ایمانا تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، جو ہم نے ان کو کچھ مال دیا ہے، ینفقون، اسے خرچ کرتے ہیں، یعنی اسے نیک کاموں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو دیکھو بیٹا یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، ان 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفات جو ظاہری صفات ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بنی بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے صحابہ کرام کو غزوہ بدر کے دن آپس میں اختلاف سے منع فرمایا اور فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مومن ہو، تم سچے مومن ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنوں کی جو ظاہری صفات ہیں ان کو ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو 5 ظاہری صفات ہیں یہ ان کے اندر موجود ہو۔ تو نمبر 1 پہلی صفت کیا ہے؟ تو فرمایا، دوبارہ دیکھو، پہلی جو صفت ہے وہ خوف خدا، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مومنوں کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 2 ایمان میں اضافہ، مسلمانوں کے سامنے، مومنوں کے سامنے جب قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنایا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 اللہ پر بھروسہ، جو بھی کام وہ کرتے ہیں وہ اللہ کے بھروسے پر سر انجام دیتے ہیں، ان کا بھروسہ صرف اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ نمبر 4 نماز کا قیام، نماز کا قیام، قیام کہتے ہیں کسی چیز کو سیدھا کھڑا کرنے کو۔ تو یہاں نماز کا قیام کا مطلب یہ ہے نماز کو اچھے طریقے سے شرائط اور ارکان کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کرنا، نماز کے بیرونی اور اندرونی جو حقوق ہیں
ان کو مکمل طور پر ان کی رعایت رکھتے ہوئے نماز ادا کرنا یہ مومنوں کی صفات میں سے ہے۔ اور 5ویں صفت جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو کچھ اللہ نے ان مومنوں کو دیا ہے، جو وہ کچھ اپنی محنت مزدوری سے جو کچھ کماتے ہیں اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نفلی صدقات، زکوٰۃ وغیرہ اللہ کی رضا کے لیے وہ لوگوں میں دیتے ہیں۔ تو یہ جو 5 صفات ہیں جن کے اندر یہ مومن ہوتے ہیں، جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائے جاتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، یعنی جن کے اندر یہ صفات پائے جاتے ہیں یہی سچے مومن ہیں۔ پھر ان سچے مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے کچھ خصوصی انعامات تیار کر رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے، ان مومنوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑے بڑے درجات ہیں جنت میں، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، جو کچھ چھوٹے موٹے گناہ ان سے ہوئے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو بخش دے گا، ورزق کریم، اور عزت کی روزی بھی ان کو اللہ کے ہاں ان کو ملے گا، اللہ کے ہاں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو دیکھو بیٹا، یہ ہوا آپ کا سوال نمبر 1 کہ اس سبق میں یعنی سورۃ الانفال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں۔ السؤال الثانی، سوال نمبر 2، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ اس کو بھی میں نے آپ کو سورہ انفال کے پس منظر میں تعارف میں غزوہ بدر کا جو ذکر آیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا، آج دوبارہ آپ سن لیں اس کو۔ 2 گروہوں سے مراد، 2 گروہوں سے مراد نمبر 1 تجارتی قافلہ، نمبر 1 تجارتی قافلہ جس کا سردار ابو سفیان تھا، نمبر 2 لشکر کفار اور جس کا سردار ابو جہل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ تشریف لے جانے کے بعد سن 2 ہجری میں ابو سفیان کا ایک تجارتی قافلہ جو مشرکین مکہ جو مکہ میں جو لوگ رہتے تھے ان کا تجارتی قافلہ تھا، ان کے سامان اس تجارتی قافلے میں موجود تھے جو 50,000 اشرفیوں کی مالیت کے برابر تھا۔ ابو سفیان اس قافلے کا سردار تھا۔ اس قافلے کو لے کر ابو سفیان شام سے واپس مکہ کی طرف آ رہا تھا، اور یہ جو شام اور مکہ کا جو راستہ ہے اس بیچ میں مدینہ پڑتا تھا، جو آپ کو سامنے اسکرین میں نظر بھی آ رہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان تجارتی قافلوں کو لے کر شام سے مکہ کی طرف جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 313 جان نثاروں کو لے کر اس قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آگے تشریف لے آئے، لیکن ابو سفیان جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس تجارتی قافلے کو لے کر فرار ہوا اور ابو جہل کو پیغام دیا کہ اپنی تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے آپ مشرکین مکہ کو لے کر آئیے۔ تو فوراً ابو جہل نے لشکر کفار 1000 آدمیوں کا لشکر تیار کیا مکہ میں جو مشرکین مکہ کا تھا، اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقابلے کے لیے بدر کے میدان حاضر ہوئے۔ تو دیکھو بیٹا، تو سوال نمبر 2 میں دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ 2 گروہوں سے مراد تو آپ کا پہلا ہیڈنگ ہوگا تجارتی قافلہ۔ تو تجارتی قافلے کے بارے میں آپ یہ لکھیں گے کہ اس تجارتی قافلے کا سردار ابو سفیان تھا، جو مشرکین مکہ کا تجارتی قافلہ تھا جس میں 50,000 اشرفیوں کی مالیت کے برابر سامان موجود تھے، جس کو لے کر ابو سفیان شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 آدمیوں کو لے کر اس قافلے کے اوپر حملے کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ابو سفیان کو معلوم ہوا تو اس نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ اپنی تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے آؤ، تو اس نے فوراً 1000 آدمیوں کا لشکر تیار کیا
جو لشکر کفار کے نام سے مشہور ہے، جس کا سردار ابو جہل تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقابلے کے لیے بدر کے میدان میں آئے۔ تو دیکھو بیٹا، آج آپ کا سبق یہ ہوا کہ پہلے تو الفاظ معنی، یہ جو 10 الفاظ معنی ہیں ان کو آپ کو پڑھایا گیا۔ اس کے بعد سورہ انفال میں مومنوں کی صفات، جو 5 صفات ہیں، جو 5 ہیڈنگ ہوتے ہیں، اس کو بھی میں نے آپ کو پڑھایا۔ اس کے بعد 2 گروہوں سے کیا مراد ہے۔ تو یہ آج کا سبق ہوا۔ تو آخر میں آپ کو میں ہوم ورک دیتا ہوں۔ سوال نمبر 2، کتاب صفحہ نمبر 3 سورہ انفال الدرس الاول الف کے الفاظ معنی لکھے اور یاد کریں۔ یعنی کتاب صفحہ نمبر 3 جو ابھی آپ کو میں نے پڑھایا الفاظ معنی، ان کو آپ اپنے کاپی میں لکھیں گے۔ الفاظ جس طرح میں نے آپ کے سامنے مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے، الفاظ بھی لکھا ہوا ہے، ان کے سامنے معنی بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ الفاظ کا ہیڈنگ دیں گے اور سامنے معنی کا ہیڈنگ دیں گے۔ پہلے الفاظ لکھیں گے اور پھر ان کے معنی لکھیں گے، پھر ان کو یاد کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اگلے لیکچر تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔